عرفان نیازی صاحب، منسٹری آف کلائمیٹ نے تو خود 29,000 کا فگر دیا کہ درخت کاٹے ہیں H9 اور H8 سیکٹر میں اسلام آباد میں، اور آپ لوگ بھی اسلام آباد کے شہری ہیں اور میں نے بھی بہت اپنی زندگی کا وقت اسلام آباد میں گزارا ہے، تو جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے درخت کٹ رہے ہیں تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. پر جب میری پروگرام سے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ غلط امپریشن ہے وہ جا رہا ہے اور یہ پولن کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو وضاحت کریں کیوں کٹ رہے ہیں درخت؟ دیکھیں جی، یہ درخت جو ہے آج یا کل یا یہ ہفتہ بھر پہلے سے نہیں کٹ رہے. پولن جو ہے پیپر ملبری پولن الرجی کاز کرتا ہے، یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے، ریسرچ پیپرز ہیں، اور اس کے اوپر کئی دفعہ جو ہے کوشش کی گئی کہ اس کو جلد سے جلد نکالا جائے اور اس کو ہٹا دیا جائے اسلام آباد سے. اس وقت لگایا گیا تھا کہ تاکہ یہ فاسٹ گروئنگ ہے تو اسلام آباد کے اندر بہت جلد جو اس کو اور لگایا کب گیا تھا؟ یہ 70s میں کہیں لگا تھا. تو اس میں سب سے پہلے تو ہے 2009 کا جو ہے ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، اس کے بعد ہم نے ایک دفعہ کوشش کی لیکن پھر اسی طرح کوئی نہ کوئی ہرڈل آ گئی، پھر رک گئے. اور آپ نے کاٹنے کا اس لیے سوچا کیونکہ لوگوں کو سانس کے مسائل ہوتے تھے بہت زیادہ. ایون کہ آپ دیکھیں کہ فروری مارچ کے اندر باقاعدہ ہاسپٹلس کے اندر میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے. پیمز کے اندر، ان ہسپتالوں کے اندر اسپیشل وارڈز مختصر دیے جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے لوگ آتے ہیں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو یہاں سے شفٹ کر دیتے ہیں دوسرے شہروں میں تاکہ وہ ایک دو مہینے لیکن یہ کیسے یہ آپ کی بات بہت کنونسنگ ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے اس پہ ریسرچ ہوئی، پھر پتہ چلا لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کہ نمبر آف کیسز بڑھ گئے، پھر اس کی کٹائی شروع ہو گئی اور کورٹ کے آرڈرز بھی موجود ہیں کہ ان کو کاٹیں. جی. لیکن یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا کہ آپ جتنے درخت کاٹ رہے ہیں وہ الرجی والے ہی ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے کسی بھی لاٹ کو اگر ہم نے کاٹنا ہوتا ہے نا تو ہمارا سٹاف جاتا ہے، اس کو وہ جو پیپر ملبری کے درخت ہیں اس کو وہ مارکنگ کرتا ہے، اس کے اوپر نمبر لگاتا ہے، اور جو دوسرے درخت ہیں اس کو وہ ریڈ مارک کر دیتا ہے کہ یہ نہیں کٹنے ہیں. وہ ساری مارکنگ ہو جاتی ہے. مارکنگ ہونے کے بعد اس کی لسٹ بنتی ہے اور اس کو جو ہے وہ فارسٹ گارڈ سے لے کے ڈپٹی ڈائریکٹر تک سب لوگ اس کو سائن کرتے ہیں باقاعدہ اپنے اس کے حساب سے. پھر ہم اس کا آکشن کرتے ہیں، لوگ پیسہ جمع کراتے ہیں، جس کی ہائیسٹ بیڈ ہوتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. پھر اس کی کٹائی شروع ہوتی ہے. اچھا، جب کٹائی شروع ہوتی ہے تو فارسٹ گارڈ اور فارسٹر نے وہیں موجود رہنا ہے اور رینج افسر نے بھی دن کو 2 چکر وہاں لگانے ہیں کہ آیا جو لکڑی کٹ رہی ہے وہ وہی کٹ رہی ہے یا کوئی دوسرا درخت. اور یہ بات درست ہے کہ ایک فار ایگزامپل ایک ڈینس ایریا ہے درختوں کا تو وہاں پہ مختلف طرح کے درخت ہوں گے یا ایک ہی طرح کے درخت ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو ویڈیوز ہیں وہ تو بہت کلومیٹرز تک درخت کاٹے ہوئے ہیں، تو وہ کیا وہ ایک ہی طرح کے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ جو پیپر ملبری ہے اس کا ایلیلوپیتھک ایفیکٹ ہوتا ہے. ایلیلوپیتھک ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ اپنے آس پاس دوسرے درختوں کو یا پودوں کو گرو ہی نہیں کرنے دیتا. اب کچھ پودے ایسے ہیں جو زیادہ ریزیلینٹ ہیں، جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو وہ پودے جو تھے، جو نیٹو پودے تھے، وہ اس کے مقابلے میں جو کھڑے رہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ اگر ادھر سے چلیں نا I-8 کی طرف سے وہ جو شکرپڑیاں آئیں تو آپ دیکھتی ہیں پہلے چیڑ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، اس میں آپ کو بہت کم ڈسٹینس نظر آتا ہے. وہ چیڑ سروائیو کر رہی ہے کیونکہ چیڑ ساز ہے، اس سے زیادہ ریزیلینٹ اسپیشی تھی، وہ کر گئی. آگے جو آپ آتے ہیں جہاں پہ کہیں سریں تھی یا دوسرے پودے تھے اس کو اس نے گرو نہیں کرنے دیا. تو وہ اس چیز کا ایفیکٹ ہے کہ جہاں پہ پودا تھوڑا کمزور تھا اس کو اس نے اوور کم کر لیا اور وہاں سارا خود پھیل گیا. اور جو پودے اس وجہ سے جب وہ کاٹا گیا تو وہ ایریا بھی زیادہ لگتا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی بھی درخت ناجائز نہیں کٹا؟ کیا یہ 100% غلطی نہیں ہوئی؟ مطلب 1 2 3 درخت بھی نہیں کاٹے گا؟ میں مطلب اس پہ آئی ایم ایبسلیوٹلی شیور. دیکھیں، ہم اس کو صرف ان پہ ہم نے نہیں چھوڑا، ہمارا اپنا ایک سیکورٹی اینڈ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہے اور ہم نے اس سے 2 دفعہ سپونٹینیس چیکنگ کرائی اس کی. اچھا، پھر یہ کٹ کے وہ ڈائریکٹلی لے نہیں گیا ہے، کٹ کے آتے تھے، پھر ایک ڈیپو بنا. یہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن میں تھا. جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیے کہ آپ اس کو کاٹیں، یہ ایکسپرٹس نے گائیڈ لائن دی تھی کہ کاٹ کے وہ ڈائریکٹ نہیں لے کے جائے گا، پہلے وہ ڈیپو بنائے گا، ڈیپو میں آئے گا اور ڈیپو میں جب پڑا ہوگا جو بھی گاڑی لوڈ ہوگی اس کو پھر سے چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ آگے لے کے جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.